امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں تو انہیں بہت سے ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جن کے بارے میں انہوں نے شاید پہلے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ زاہد الیاس 2006 میں امریکہ تعلیم کی غرض سے نیو یارک آئے، جہاں ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ کافی مشکل تھا مینیج کرنا۔ پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ لائف تھی، موسٹ آف رسپانسبلٹی جو پیرنٹس کرتے تھے ہمارے لیے چیزیں، جیسے کھانا پکانا ہو گیا، اب سیلف مینجمنٹ ہوگی، موسٹ آف ہم امی کرتی تھی گھر پہ، تو جب ادھر آئے تو خود کرنا پڑا، دیٹ واز ڈفرینٹ۔ تو اس کے بعد جاب کرنی پڑی پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ پاکستان میں تو صرف پڑھا تھا، پیرنٹس پیسے دے دیتے تھے۔ اگرچہ بہت سے لوگ حالات کے ساتھ خود کو تبدیل کر لیتے ہیں، تاہم بعض اوقات ماں باپ سے دوری، معاشی مسائل، پڑھائی کا بوجھ اور جاب کا پریشر ایسی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ طالب علم نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں طلباء کی مدد کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ سینٹرز، جو امریکہ کے تقریباً ہر کیمپس پر موجود ہیں۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں کاؤنسلنگ سروسز کے چیئرمین ڈاکٹر فل مائلمن گزشتہ 30 برس سے نفسیاتی مسائل سے دوچار طالب علموں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم طالب علم کو درپیش حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم، سوشل اور فیملی لائف میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا وہ ڈپریشن کا شکار تو نہیں اور خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر چکے یا کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ ان کی میڈیکل ہسٹری جاننا بھی ضروری ہے۔ ہم مکمل تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ مسئلے کی درست نشاندہی کی جا سکے۔ کاؤنسلنگ سینٹر سے مدد کی ضرورت صرف غیر ملکی طلباء کو ہی نہیں بلکہ بہت سے امریکی اسٹوڈنٹس کو بھی پڑتی ہے۔ اپنے حالات سے پریشان طلباء اکثر کاؤنسلنگ سینٹرز میں اپنی مرضی سے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے لیے یہ قدم ان کے ساتھیوں یا اساتذہ کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ میرا اپنا روم میٹ تھا ایکچولی، وہ لوکل ہے، اس کو اپنی فیملی پرابلمز میں کافی، اس کا ماں اور اس کا باپ، ان کی سپریشن ہوگی، ڈائیورس ہے وہ۔ ہی واز سو اسٹریسڈ کہ he started taking sleeping pills, overdoses, and then I called my health services, then they came actually, instead of calling وہ خود آئے ہمارے کمرے میں۔ ڈاکٹر مائلمن کا کہنا ہے کہ کامیاب علاج کے لیے سب سے ضروری ہے طالب علم اور تھراپسٹ کے درمیان تعلق۔ اگر آپ اپنے کاؤنسلر سے مطمئن نہیں تو آپ کھل کر بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ رشتہ بہت اہم ہے۔ ضروری نہیں کہ مسئلہ انتہائی شدید نوعیت کا ہی ہو۔ طالب علم کسی بھی پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لیے کاؤنسلنگ سینٹر کا رخ کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب مسئلے کی وجوہات کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو پھر مناسب حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ہم تجاویز اور تھراپی کے 5 سے 10 سیشن کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو زیادہ مدد درکار ہوتی ہے تو ہم انہیں 6 ماہ سے 1 سال تک ہر ہفتے دیکھ سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ سینٹر سے رجوع کرنے میں طالب علموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور تمام تر کارروائی راز رکھی جاتی ہے۔ جب تک طالب علم ہمیں تحریری اجازت نہ دے، ہمیں قانونی طور پر تمام معلومات راز رکھنی ہوتی ہیں۔ کاؤنسلنگ سینٹر سے علاج کا خرچہ عام طور پر ہیلتھ انشورنس کے ذریعے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش تو ہر طالب علم ہی کرتا ہے، لیکن مشکل حالات میں یہ منزل کچھ دور لگنے لگتی ہے۔ ایسے میں کاؤنسلنگ سینٹرز کامیابی کی راہ پر ایک بار پھر گامزن ہونے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سارہ زمان، اردو VOA، واشنگٹن۔